بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی محنت کی ہے اور بہت کچھ ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور مطلب ہے کہ پہلی نشستوں میں بھی ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور جس طرح قرآن شریف کو آپ نے سمجھا اور ہمیں سمجھا رہے ہیں، یہ عام آدمی کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو خاص طور پر یو آر گفٹڈ فرام گاڈ، اور اللہ تعالیٰ کی آپ پر خاص مہربانی۔ آج کا ٹاپک جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پہلے بھی آ کے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو پورا سمجھنا ہمارے پاس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ٹھیک ہے، ہمارے پاس میں شاید ہو، اور اس کو ماننے میں ہی نجات ہے، لیکن اس کو پوری طرح جاننے کا ہمارے پاس میٹر نہیں ہے سوچنے کا کہ وہ لامحدود ہے، اور اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور وہ ایک سچائی کا لامتناہی سمندر ہے، اور بھی بڑی ساری صفات ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جیسا کہ آپ نے کہا کہ دی الٹیمیٹ ٹروتھ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سب پالنے والا ہے۔ وہ ساری صفات جو آپ نے ابھی گنائی ہیں وہ ساری اسی میں آ جاتی ہیں کہ اس کے مقابلے میں اور کوئی نہیں۔ ایک چیز میں ضمن عرض کر دوں کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت یہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو بات تو ٹھیک تھی، لیکن یہ ہمارا جو کلمہ جس سے ہم مسلمان ہوتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور وہ کیونکہ آدھا کلمہ رہا اس لیے پھر آدھا پاکستان بھی رہ گیا۔ اس پر بھی غور کرنا چاہیے، کیونکہ جو قرآن شریف ہے نا، اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہیز لیوڈ قرآن، اور وہ ساری صفات جو اللہ تعالیٰ کی آپ نے بیان کی ہیں ساری، وہ اس کا عکس ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتا ہے، اور وہ رول ماڈل بن گئے ہیں کہ قرآن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں کوڈ آف ایتھکس یا ایک پروگرام دیا ہے، اس کے مطابق اگر زندگی گزارو گے تو پھر وہ آپ مومن ہیں، یہ مسلمان ہیں، اور ٹوٹل سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ جو ہے وہ اصل میں ایمان ہے اور اصل مسلمانی ہے۔ یہ نہیں کہ آدھا تیتر آدھا اٹیل، کچھ ماننا کچھ نہ ماننا۔ وہ میرا ایک فکرہ بھی شاید آپ کو یاد ہو کہ میں پچھلی دفعہ کہا تھا کہ خدا کو تو ہم ایک مانتے ہیں پر خدا کی ایک بھی نہیں مانتے، پھر یہ کیا ماننا ہوا۔ بہر صورت میں کچھ آپ کو، کیونکہ میں سائنس اسٹوڈنٹ ہوں، کچھ سائنس کے حوالے سے میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں یا اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے، یہ جو کہتے ہیں کہ ایسے ہی بگ بینگ ہوا اور اس طرح وہ دھماکے سے ہی سارا کچھ بن گیا، جو نہیں ماننے والے نا اللہ تعالیٰ کو، وہ یہ اسی کی دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ میں کچھ عرض کرتا ہوں اس میں جو میں نے آپ کے لیے لایا ہوں کہ وہ ایسے نہیں ہے۔ دراصل کائنات کا ہر ایک چیز اللہ کی حقیقت پر گواہ ہے، جو میں پکار کر اپنے خالق کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ آج سے تقریباً 15 ارب سال پہلے کچھ بھی نہ تھا، یہ سائنس کہہ رہی ہے، اور نہ کائنات، نہ اس میں کوئی چیز، حتیٰ کہ خلا، ویکیوم، مکان، سپیس اور زمان، ٹائم بھی نہیں۔ پھر اچانک بگ بینگ ہوا اور کائنات وجود میں آئی۔ پہلے یہ ایک نقطہ تھا مٹر کے دانے جتنا، اور پھر نہایت طاقتور، بے حساب گرم، لا انتہا دباؤ اور اربوں درجے حرارت کی گیس جس میں ایٹم کے ذرات بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے، وہ نقطہ پھیلنے لگا اور اس میں نظم آنے لگا، ٹھنڈا ہونے لگا، مزید ٹھنڈا ہونے پر عناصر بننے لگے، پھر وہاں سے ستارے سیارے بننے لگے، اور سیاروں سے زندگی آئی، اور آج ہم زمین پر موجود چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ سائنس دان کہتے ہیں کہ یہ خود بخود بگ بینگ ہو گیا، لیکن ہر کام کو کرنے کے لیے کوئی کرنے والا ہوتا ہے، اور سبب کے پیچھے مسبب ہوتا ہے، اور کاز اور ایفیکٹ جیسا آپ نے پہلے یہ فرمایا قدرت کا اصول ہے۔ اب کفر کی صفت ظریفی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود تخلیق ہوگی، مگر ہر تخلیق کا کوئی خالق ضرور ہوتا ہے۔ ذرہ سے لے کر تمام کائنات تک ایک نظم اور نظم کے ذریعے نظام چل رہا ہے۔ اس کائنات کو منظم اور مربوط طریقے سے جو کروڑوں اربوں سالوں سے جو ہستی چلا رہی ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی لیکونہ نہیں ہے، وہی ہستی الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے۔
اس ہستی کو پوری طرح سمجھنا اور بہت مشکل ہے، لیکن پہچاننا اور ماننا آسان ہے۔ وہ اپنی قدرتوں سے پہچانا جاتا ہے، اس کی قدرتیں، اس کی آیات۔ کہکشاں مثلاً، کہکشاں کائنات میں 100 کروڑ سے زیادہ کہکشاں ہیں، 100 کروڑ سے زیادہ کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں میں اربوں ستارے اور حجم میں اتنی بڑی ہیں کہ روشنی اپنی 1,86,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے خربوں سال سفر کرتی رہے تو دوسرے کنارے تک نہیں پہنچتی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی وسعت کتنی ہے۔ پھر یہ ایک ایسا شاندار متوازن نظام ہے جس کے تمام زمان و مقام میں ایک ہی طرح کی قوانین کار فرما ہیں، اور سارے کا سارا نظام، سبھی کے سبھی ستارے سیارے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، سب کے سب ایک قانون کی پابند ہیں اور اپنے ڈیزائن میں مکمل، اپنی شان میں الگ، اور ایک انتہائی عظیم مربوط نظام کا حصہ ہے۔ البرٹ آئنسٹائن نے 20ویں صدی کے عظیم سیاستدان نے کہا تھا کہ اس کی عام ترین دریافت یہ تھی کہ یہ قوانین قدرت زمان و مکان کے قیود سے بالا تر ہر وقت ہر جگہ ایک ہی ہیں۔ جو قوانین زمین پر کار فرما ہیں وہی دوسری دنیاؤں میں بھی نافذ العمل ہے، جن کی اطاعت ایٹم کے باطنی ذرات تک کر رہے ہیں۔ اگر اس سارے مربوط نظام میں ذرہ برابر توازن میں فرق آ جائے تو کائنات تباہ ہو جائے۔ یعنی یہ ساری ایکویلیبریم جو ہے، یہ تو توازن ہے، یہ وہ اس اللہ کی ذریعے یا اللہ کی حکمت کے ذریعے یہ سارا کچھ ہے۔ اگر اس میں ذرا جتنا توازن میں فرق آ جائے تو ٹھاٹھا ہو جائے اور ختم ہو جائے۔ ہر عقل کے پیچھے کوئی عقل ہوتا ہے، کائنات کے پیچھے عقل ہستی ہی خدا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ نیچر کے اصول اٹل ہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ مکمل پرفیکٹ ہے، اور کائنات کا ہر ایٹم اپنے خالق کی گواہی دیتا ہے۔ پانی مثلا، پانی کی مثال ہے، پانی جمنے پر برف کی صورت میں ہلکا ہو کر اوپر آ جاتا ہے، سطح آب پر آ جاتا ہے، برفانی لعاب بن کر، تاکہ سمندروں کی نچلی تہوں میں زیادہ ٹھنڈا نہ ہو اور مچھلیاں اور دیگر سمندری مخلوق جم کر مر نہ جائے۔ تو اس کو کون بتاتا ہے؟ وہ خود آٹومیٹکلی اس پانی کو کس لیے عقل دی ہے؟ کون اس کو ودیت کی ہے؟ کس نے اس کو اندر انسٹنکٹ دی ہے جو یہ ساری تبدیلیاں آتی ہیں؟ پھر آگے ہائیڈروجن گیس کے بارے میں، بگ بینگ کے بعد کائنات میں پیدا ہونے والا مادہ ہائیڈروجن کا سادہ ترین عنصر، بعد میں اس سے ستارے بنے تو ان کی روشنی اور گرمی قائم رکھنے کے لیے ہائیڈروجن کے ایلیمنٹ سے ہیلیم کے عناصر مارز وجود میں آئے۔ یعنی پہلے صرف ہائیڈروجن تھی، پھر ہیلیم بنی، اور پھر ہیلیم کے 3 ایٹموں کی فیوژن سے کاربن بنی، اور کاربن وجود میں آئی۔ اور اگر کاربن نہ ہوتی تو دنیا ہی نہ ہوتی، کیونکہ جمادات، نباتات، حیوانات کی بنیاد کاربن ہے، یعنی وہ جو کچھ بھی بنتا ہے کاربن سے۔ آگے جناب حرکت کے حوالے سے، کائنات کی ہر چیز حرکت میں ہے، ہر کوئی اپنے مدار میں ایک خاص حساب سے چل رہا ہے۔ ایٹم کے اندر الیکٹران مرکز کے گرد گھوم رہے ہیں، سورج کے گرد ستارے اپنے مدار میں چکر لگا رہے ہیں، سورج فضا میں ایک مقررہ راستے پر پچھلے 5 ارب سال سے 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل بھاگا جا رہا ہے اور کبھی تھکتا نہیں۔ اس سب نظام کو متوازی اور مربوط چلانے والی ہستی ہی خدا ہے۔ چاند 3,70,000 میل زمین سے دور، زمین پر سمندروں کے خربوں ٹن پانی کو ہر روز 2 دفعہ مد و جزر میں لاتا ہے، اور تاکہ سمندری مخلوق کو آکسیجن دے اور پانیوں کو صاف رکھے، سٹیگننٹ نہ ہو۔ آئنسٹائن کو اب پتہ چلا ہے، لیکن قرآن نے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا کہ قوانین قدرت اٹل ہیں۔ یہ صورت کی اس ترجمہ ہے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی جگہ کوئی فرق، کوئی لکمہ نہیں پاؤ گے۔ سورۃ الملک۔ نو مولود بچے کو کون سمجھاتا ہے کہ بھوک کے وقت مرو کر ماں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرو؟ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی چلنا کیسے شروع کر دیتا ہے؟ کچھوے کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی سیدھا ساحل سے سمندر کی طرف کس طرح روانہ ہو جاتا ہے؟ یہ ایک انسٹنکٹ جو اس کے اندر ودیت کی گئی ہے کہ کس نے کی ہے؟ یہ آٹومیٹک تو نہیں، بگ بینگ سے تو نہیں ہو سکتی، کوئی ایسی قوت ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ شہد کی مکھیوں کی مثال آئی ہے، شہد کی مکھیاں جو شہد کا چھتا بناتی ہیں، وہ
آرٹ سے بناتی ہیں، کہاں کہاں سے وہ پھولوں سے لے کے آتی ہیں، اور پھر اتنے سینکڑوں میل دور سے بھی وہ سنا ہے کہ وہ لے کے آ جاتی ہیں. تو ان کو کس نے بتایا ہے؟ اسی طرح یہ مکڑا چھوٹا سی چیز ہے، اس میں جو اپنے لعاب سے جو وہ تار بناتا ہے اور جالا بنتا ہے، وہ تو کوئی انجینئر بھی ایسا نہیں کر سکتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خدا کی طرف سے ہیں. زمین اپنے محور پر 67.5 ڈگری جھکی ہے تاکہ سارا سال موسم بدلتے رہیں اور مختلف سبزیاں اور پھل پیدا ہوتے رہیں زمین پر بسنے والوں کے لیے. اور مقناطیس شمالاً جنوبر جو یہ فورس ہے یہ بھی ایک توازن میں رکھنے کے لیے ہے. اور جینز کا اب جو جینم آپ کا آیا ہے اس میں سارا کچھ اس میں درج کیا گیا ہے اور وہ پری ڈسٹائنڈ ہے. اسی طرح اوزون گیس کا جو اوپر لگایا ہوا ہے تاکہ وہاں سے الٹرا وائلٹ ریڈ سورج کی آپ کو بیماریاں نہ لگائے یا انسانی زندگی کو محفوظ رکھے. اب درختوں کی مثال سامنے آئی ہے کہ درخت، کس نے درختوں کو سکھایا ہے کہ سورج سے روشنی لو، ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ لو اور زمین سے پانی اور اپنا جسم بناؤ اور اس کے بدلے میں آکسیجن دو جو مہمانوں کے کام آئے. تو یہ پوری کائنات اس کا ایٹم پکار کر یہ باور کراتا ہے کہ لازمی اس کا کوئی موجد ہے جس نے اسے ایجاد کیا، جس نے اسے ڈیزائن کیا، اس نے خلق کیا اور اسے قائم رکھا. اسے مسبب الاسباب کہیں، پرائمورڈیل کاز کہیں، وحدت اولا کہیں، سنگولیرٹی کہیں، فطرت نیچر کہیں یا گاڈ کہیں، وہی ہستی ہے جو خدا ہے. بے شک وہی ہے جو لا موجود سے وجود میں لاتا ہے اور نئے سرے سے پیدا کرتا ہے. وہی رب کائنات ہے، بے مثل ذات پاک ہے، جو اپنی تمام تخلیقات سے یکتا ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کا محفظ ہے، ہر آن سے واقف ہے، ہر آرٹ کا سننے والا ہے، زمان و مکان کا خالق ہے، عقل کل ہے، زبردست ہے، سراسر علم و حکمت اپنی ذات میں بے مثل ہے، شان میں لا منتہا ہے، کمال میں لاجواب ہے، ادراک میں ماورا ہے، کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، مالک یوم الدین ہے، نہ جس کا کوئی باپ نہ بیٹا، یکتا اللہ اکبر. صرف وہی ہے سب سے بڑا، وحدہ لا شریک، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، نور ہی نور، کرم کا بادشاہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے محبوب کو قرآن پاک دیا اور اپنے محبوب کو قرآن پاک دیا اور حضور نے قرآن کو لیو کیا. اللہ کی ساری صفات کا رسول پاک میں عکس ملتا ہے اور رسول کی عطایت اللہ کی عطایت ہے. اور علامہ اقبال نے ان کے بارے میں بڑے خوبصورت شعر کہے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان گم اس میں ہے آفاق. کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں آفاق. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا پابند. اور اللہ تعالیٰ نے خود بینی کے لیے کائنات کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ تاکہ پہچانا جائے، اور کن سے فیکون ہو گیا. اور غالب نے اس بارے میں ایک خوبصورت شعر کہا ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. ہمیں فخر ہے کہ ہم امت محمدی سے پیدا ہوئے اور حضور کا نور سب سے پہلے اللہ نے تخلیق کیا. وہ اللہ کے حبیب ہیں، ہمیں قرآن اور اللہ رسول پاک سے ملا ہے. ان کی زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے. انہوں نے قرآن کے عین مطابق ساری زندگی گزاری اور باقی انسانوں کو دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی کا سیدھا راستہ دکھایا. وہ محسن انسانیت اور عظیم ترین انقلابی تھے اور ہیں، اور یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ایمان عرفان ایمان ہے. اور آخر میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ نے جو فرمایا کہ میری اطاعت محمد کی اطاعت ہے، محمد کی اطاعت میری اطاعت ہے. اور علامہ نے اسے خوبصورت شعر میں بند کیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کرم. ماشاء اللہ، بہت اچھا جی.